اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو 1 سے 31 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، آج 32 ایپیسوڈ نمبر 32 ہوگا۔ تقوی کی تعریف، تمہید، فضیلت، اس کے فوائد پہلے بیانوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں سم اپ کر دیتا ہوں، ابھی آخری جو ہیں وہ بیان ہیں، یہ ہے، اور اس کے بعد ایک اور بیان ہوگا۔ تو تقوی جو ہے وہ پرہیزگاری اور نیکی اور ہدایت کا راستہ جو قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں پہنچا، وہ ہے تقوی۔ جسمانی عبادات ہوں یا انفاق ہو، مال دولت، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، تو یہی ہے تقوی۔ اور دل اور روح کی کیفیت جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے مائل ہو، تو وہ تقوی کی علامت ہے۔ اور اچھے کام جو ہے ان کو کرے آدمی تو خوشی محسوس ہو، مسرت ہو اس کو، تو یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور برے کام کی طرف رغبت نہ ہونا اور نفرت کرنا ان سے، تو یہ بھی تقوی کی ہے کہ برے کاموں، برائی کے کاموں سے بچنا اور ان سے نفرت کرنا، اس میں خوشی محسوس نہ کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو برے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، صحبت اچھی رکھنا۔ اور اصل تقوی تو دل اور جسم دونوں کے لیے ہی ہے کہ دونوں کی پاکیزگی ہو، جسم کی بھی پاکیزگی اور عبادات، اس کے بعد اور پھر روح جو ہے اس کی بھی تسکین اور اس کے پاکیزگی، اور دل کی بھی پاکیزگی کا آدمی کوشش کرے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچے، نفس کی جو خواہشات ہیں شریعت کے منافی، ان سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ وہ گناہوں سے اس کو بچاتا رہے، نیکی کے کاموں میں رہے، توبہ کی جو ہے نا توفیق مانگے، توبہ کرے، رجوع کرے، اگر کبھی گناہ غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہر کسی سے ہوتی ہیں، پھر استغفار، توبہ، اس کا مستقل جو ہے وہ اہتمام کرے، اور توبہ پہ قائم رہنے کی بھی توفیق مانگے۔ تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مکمل جو ہے اطاعت، اللہ تعالیٰ مکمل ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہے اسلام میں، جو بھی احکام آ گئے تو ان کو دل سے، جان سے، دل سے بالکل تسلیم کرنا، یقین کے ساتھ، یہ تو پہلی شرط ہے۔ یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، نمازیں 5 ہیں تو 1-2 پڑھ لی، یا کوئی بات نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، خیر ہے، کوئی نہیں، یہ ایسا نہیں، پک اینڈ چوز نہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تو جو نہیں پسند تو وہ نہیں کرنا، تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا ہے جو بالکل فرائض ہیں، فرض ہیں، آپ کی اپلیکیشن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے یہ کام کرنے کا، تو آپ کو وہ کرنا ہی ہے، جو اس کا منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہی ہے۔ تو عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں یا معاملات ہوں، تو ان کی پابندی کرنا لازم ہے آپ پہ۔ تو متقین کی اعلیٰ صفات میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے، سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں ان کو غور کیا جائے، تدبر کیا جائے قرآن پاک۔ جیسے یہ تقوی کی جو آیات ہیں، یہ 150 کے لگ بھگ، یہ 33 ایپیسوڈ ہیں، ان کو سنا جائے اور کوشش کی جائے ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ اور یہ ہے کہ یہ جتنی آیات ہیں تقوی کی، ایک سے دوسری مختلف ہے، اس لیے سب ایپیسوڈ سنیں تبھی اصل تقوی کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کو وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو جنت نصیب کرے گا، جنت کے باغات، نہریں، چشمے، پھل، ہر ایک چیز ان کو نصیب ہوگی، وہاں سکون کی زندگی وہاں بھی ہوگی، دنیا میں بھی ان کو سکون دے گا، دنیا میں ان کا مددگار ہو جائے گا، مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، مشکلات میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا جو تقوی کا راستہ اختیار کریں گے۔ بے شمار فائدے، سب مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب دوست بنا لیتا ہے، جنت کی بشارت سب سے بڑی چیز تو یہی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ مزید آیات ہیں اس ایپیسوڈ میں تقوی کے متعلق کی، تو ان کا بیان ہوگا۔ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت 18۔ تو اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت
لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ کیا سامان آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے سب اعمال سے۔ بہت اہم بشارت بھی ہے، اور بتایا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ کون تک کیا ہے تقوی اس میں۔ اور یہ جو 2 دفعہ اس میں تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اور یہ کہ اللہ سے ڈرو، کیا ڈرو کہ یہ سوچتے رہو کہ دنیا میں جب ہو تو آگے جو اعمال لے کے جانے ہیں وہ کیا ہے، اچھے اعمال ہوں گے تو خلاصی ہوگی۔ تقوی کا راستہ یہی ہے کہ نیکی کے کام کرتے رہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سوچتا رہے، دیکھتا رہے، غور کرتا رہے کہ کیا آگے لے کے جائے گا یا لے کے جا رہا ہے، جو کل کے دن یعنی قیامت کے دن جو آگے پیش کر سکے گا اللہ کے سامنے کہ یہ ہے میرے نیک اعمال، میں ڈرتا رہا تمہارے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، تو میں نیک کام کرتا رہا، یہ ہیں وہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ تو یقیناً اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ تنبیہ بھی ہے، جیسے جب بھی ایسی آئے، یہ دیکھیں شارٹ ورسز جن کی میں بات کرتا ہوں یہ وہی ہے ان میں سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو ہے پوری طرح باخبر ہے تمہارے سب چھوٹے بڑے اعمال سے، اور سب لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ تنبیہ ہے سخت جب بھی ایسی آیات آتی ہیں کہ اللہ باخبر بھی ہے، اور تیاری کر کے آؤ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو قبر میں۔ تو یہ سب کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے، بہت سخت خبردار کرنے والی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیت 11 ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت 11 میں فرمایا فَإِن فَأْتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو۔ تو یہ عورتوں کے حقوق جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق بھی ہو یا کفار کی بیویاں تمہارے پاس ہیں یا تمہاری ادھر چلی گئی، تو اس کے سارے یہ احکام جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پورا کرو، یہ حدود ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، ان کو تجاوز نہیں کرنا۔ عورتوں کے معاملات میں کہ طلاق ہو گئی یا اس کے جو بھی اور معاملات ہیں، یہ پوری یہ آیت آپ پڑھے سورہ نساء میں، تو ہے بہت تفصیل سے ہے، تو یہاں بھی کہیں آیات آتی ہیں ایسی۔ تو یہ ہو گئی ممتحنہ کی یہ 11 آیت۔ اس کے بعد سورہ طلاق کی بہت عمدہ بہت اچھی آیتیں، ان میں بشارتیں بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے ساتھ ساتھ۔ تو پہلی ہی آیت جو ہے یہ بھی عورتوں کے حقوق کے متعلق ہے کہ طلاق ہو تو پھر کیا کرنا ہے، تو کیا ان کے حقوق ہیں تو پورے کرو۔ تو یہ ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وتلک حدود اللہ، یہ میں نے کہا کہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا، یہ جو بیان کی جا رہی ہیں تو اس نے اپنے پہ ہی ظلم کیا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، یہ پہلی آیت ہے، تو میں اس کا ترجمہ بیان کروں تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں، اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کے زمانہ کا،
اور اللہ سے ڈرو تمہارا جو تمہارا رب ہے، اور نہ نکالے تم انہیں، یعنی طلاق والیاں جو ہے، نہ نکالو ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ ارتکاب کریں وہ کسی کھلی بدکاری کا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے گا اس کے بعد بھی موافقت کی کوئی صورت۔ تو بہت اہم آیت ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی متقین کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار، یہ بھی تقوی ہے کہ عورتوں کے حقوق کو پورا کرنا اور خیال رکھنا، اور طلاق تک نوبت نہ آنا، آپس میں کمپرومائز کرنا، یہ ساری چیزیں یہ متقین کو کہا گیا ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ آگے 5 آیت ہے اسی کی سورہ طلاق کی 5 آیت جو ہے، اس میں فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہم ویعظم لہ اجرہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل فرمایا جا رہا ہے وہ تمہاری طرف، جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، اور عطا کر دے گا اس کو بڑا اجر۔ بہت اچھی، بہت اہم آیت ہے۔ یہ ہے بشارت کہ اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہا ہے، یہ ہمارا سامنے جو قرآن پاک ہے یہ نازل، تو اس پہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہی ہے تقوی، اور اللہ تعالیٰ پھر دور کر دے گا تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں بہت بڑا اجر عظیم عطا کرے گا۔ گناہ بھی معاف ہوں گے، اجر عظیم بھی ہوگا اگر تقوی کا راستہ اختیار کر لو، متقی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ۔ تو یہ ہوئی، اور اس کے بعد سورہ طلاق کی ہی 10 آیت ہے جس میں متقین کا ذکر ہے۔ آیت 10 میں یہ فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرہ۔ تو یہاں فرمایا مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب۔ تو اس سے پہلے جو ہے ان عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ بہت شدید سخت حساب ہوگا ان کا جو نافرمان ہے۔ یہ اوپر والی جو آیات ہیں ان میں یہی ہے، اور ان کا بڑا سخت شدید حساب ہوگا، اور ان کا انجام جو ہے وہ بدترین گھاٹے کا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نہیں چلیں گے۔ اور یہاں بھی یہ آیت میں کہا کہ مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے جن کا اوپر ذکر آیا آخرت میں سخت ترین عذاب۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو، اگر تمہیں عقل ہے، سمجھ ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول، آخرت کو مانو، اور جو بھی احکام ہیں ان پہ ایمان لاؤ یقین دل کے ساتھ۔ اور یقیناً اللہ نے نازل کر دیا تمہاری طرف ایک نصیحت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سمجھو، یہ رسول جو بتا رہے ہیں، اور جو قرآن پاک ہے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے اب اس کو بھی ماننا، ہر ایک آیت، ایک آیت کسی آیت کے حصے کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ انکار تو یعنی عمل بھی بالکل نہ کرنا، یا کبھی قرآن پاک کوشش بھی نہ کرنا سمجھنا، پڑھنے کی، سمجھنے کی اس پہ، تو یہ بھی جو ہے پھر اسی میں آ جاتا ہے کسی حد تک کہ منہ پھیرنا قرآن پاک کی آیات، کوئی سناتا بھی ہے تو پھر بھی سننے کی کوشش نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ ہے تقویٰ جو ان کو اللہ تعالیٰ کہا کچھ عقل کرو، عقل سے سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سے ڈرو، اس کے حساب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب پیش کیے جائیں گے تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب اور قرآن، تو یہ ہے کہ دل سے مانو، اس کو سمجھو اور عمل کرو اس پہ۔ تو یہاں یہ جو ہے مضمون ختم ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو،
اور اس کو جو بھی سنا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنے کی اصل چیز تو آخر میں پھر عمل ہی ہے، اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق مانگتے رہو، اور یہ ساری جتنے ہیں ایپیسوڈز یہ سب سنو، ایک سے آگے جتنے بھی ہیں بار بار سننے والے ہیں، اپنے دوستوں کو بھیجو، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو، کیونکہ یہ ابھی بہت اپلوڈ ہوں گے یوٹیوب پہ، جب بھی اپلوڈ ہوں گے تو آپ سن سکیں ان کو، تو اس لیے بہت اہم ہے کہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبا دیں، اور اپنے سب فیملی کے ساتھ سنیں، اور دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ دعوت دیں اس کام میں شامل ہونے کی۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلامہ۔